من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جنگ احد 3 ہجری میں یعنی ہجرت کرنے کے 3 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا جنگ احد کا۔ اس میں 50 تیر اندازوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر ٹھہرایا تھا، مقرر فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا، یہیں ٹھہرے رہنا، تاکید فرمائی تھی۔ عبداللہ ابن جبیر اس کے سردار تھے، ذمہ دار تھے، تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دیکھا ان 50 صحابہ نے کہ جنگ فتح ہو چکی ہے، لہذا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ بھی آ گئے، اور اختلاف ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے منع فرمایا ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، منع کرنے کا منشا یہ ہے کہ جب تک جنگ فتح نہ ہو، جب جنگ فتح ہو گئی تو اب یہاں ٹھہرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا ایک اجتہادی اختلاف ہو گیا صحابہ میں۔ تو اس کے بعد جب خالد بن ولید، جو اب تک حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنے تھے، ابھی وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، پیچھے سے حملہ کیے، دیکھا کہ وہاں 10-11 صحابہ رہ گئے تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد کا کتاب نہ لا سکے اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور جو فوج میدان چھوڑ کر بھاگ چکی تھی کافروں کی، مشرکوں کی، انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے، وہ بھی جو جا رہے تھے واپس لوٹ آئے۔ تو ادھر سے واپس جانے والے ادھر سے آ گئے اور پیچھے سے خالد بن ولید اپنی فوج لے کر کے آ گئے۔ تو مسلمان بیچ میں گر گئے اور بھگدڑ مچ گئی، سارا نظام فوج کا درہم برہم ہو گیا، نظم و ضبط بالکل یہ ہو گیا، اور صحابہ جو ہے وہ خوف و ہراس اور ایک دہشت کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو اس آیت میں ذکر ہے۔ کیا کیا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم، یعنی نظام درہم برہم ہو گیا اور جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور صحابہ خوف و دہشت کے عالم میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے نازل کیا تم پر اس شکست کے بعد، غم کے بعد، امانتاً، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر اونگ کو نازل کیا، ان کو نیند آنے لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی تلوار عین میدان جنگ میں، جبکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے کئی مرتبہ نیند کی وجہ سے تلوار گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی سکون، امانتاً کے معنی وہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون کو نازل فرمایا۔ وہ جو باطنی سکون ہے وہ ظاہر میں نیند کے شکل میں ظاہر ہو، اس لیے کہ آدمی اندر سے پریشان ہوتا ہے اور خوف و دہشت کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے نیند ہی نہیں آتی۔ نیند آنے کا مطلب یہ کہ اندر وہ سکون و اطمینان سے بھر چکے ہیں، تو وہ سکون و اطمینان نیند کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ میدان جنگ میں سونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اونگ کی شکل میں آئی،
ایک بات یہ سمجھنا ہے، اللہ کی مدد عین میدان جنگ میں اونگ کی شکل میں آ سکتی ہے۔ سکون ہو گیا، جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو آدمی کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور پھر تازہ دم ہو کر کے صحابہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر یہ ہے، کہتے ہیں کہ عین میدان جنگ میں اگر اللہ تعالیٰ اونگ نازل کر دے تو وہ جنگ کے فتح ہونے کی علامت ہے کہ اس کے بعد پھر جنگ فتح ہو گئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ایک نصرت کی ظاہری علامت ہے یہ فرما۔ دوسرا اس میں سمجھنے کی ایک بات اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون کو اور سکینت کو نازل فرمایا، اس وقت فرمایا جب سکون نازل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جب آدمی کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ہاں، لوگ بھائی کون جھگڑوں میں جائے گا، کھاؤ پیو، لوگ ہر ایک کے سمجھوتا کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، کافر سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، یار اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے، یار قصہ ختم ہے۔ ہاں، کیوں عیسائیوں کو غلط بولتے ہو، یہودیوں سے کیوں جھگڑتے ہو، قادیانیوں سے کیوں جھگڑا، شیعہ سے کیوں جھگڑا، ہاں یہ جو ہے بدعتیوں سے کیوں خام خواہ رد و قد، اس طرح کی باتیں مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ مدد جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس وقت آتی ہے، اور آسمان سے سکون و اطمینان کی بارش اس وقت ہوتی ہے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب خوف و دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ ہاں، جتنی آدمی سخت جو ہے وہ مشقت والی فکریں لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اسی ٹکر کی، اسی درجے کا سکون، اسی درجے کی نصرت آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی جو ہے وہ کسی بھی دین کے کام کو انجام دینا بہت مشکل ہے۔ ایک تو یہ سمجھنا، لوگ انتظار کرتے ہیں مدد آئے گی تو ہم دین کا کام کریں گے۔ مدد پہلے نہیں آتی، آدمی کو پہلے کام کرنا پڑتا ہے، مدد بعد میں آتی ہے۔ یہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو ہم حرام سے بچیں گے، پیسہ آئے گا تو حلال پیسہ آ جائے گا، حلال پیسے سے جھولی بھر جائے گی، جیب بھر جائے گا تو نام حرام سے بچیں گے۔ نہیں، حرام سے بچو گے تو حلال آئے گا۔ یہ ترتیب ایسی الٹی ترتیب مت کرو، ترتیب کو الٹی مت کرو۔ یہ سما اس کے بعد کہتے ہیں کہ نازل کیا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو اس نے ڈھانک لیا نیند نے۔ وطائفتن، یہ تو مخلص مسلمانوں کی جماعت تھی جن کو نیند آ رہی تھی۔ حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عین میدان جنگ میں گھوڑے پر تھے، سو رہے ہیں، اور اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضرت علی سکون کا یہ عالم تھا۔ وطائفتن، اور ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم انفسہم، جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ یہ منافقین کا گروہ تھا، ان کو نہ حضور سے کوئی سروکار، نہ اسلام سے، نہ صحابہ سے، نہ دین سے، کوئی نہیں۔ دین رہے یا دین مر جائے، حضور زندہ رہے یا مر جائے، اسلام رہے یا دنیا سے ختم ہو جائے، ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہے کہ یار ہم بچیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور جو ہے خلاف واقعہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرنے لگے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلانہ خیالات میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہاں گئے اللہ کی مدد کے وعدے؟ ارے حضور کہیں ختم تو نہیں ہو جائیں گے؟ کہیں مسلمان و اسلام ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم بچ کر واپس جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ حضور بھی ختم ہو جائیں گے، صحابہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے جاہلانہ خیالات میں مبتلا ہو گئے، ایک عارضی ہزیمت اور شکست کو دیکھ کر کے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے نا، جیت گئے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میری وجہ سے جیتا ہے۔ جنگ کس کی وجہ سے جیتی گئی؟ میری وجہ سے جیتی گئی ہے۔ ہار گئے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، کہتے اس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ ظن الجاہلیہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حل لنا من الامر من شیء، ارے بھائی صحیح بات ہے، اس میں ہمارا کیا چلتا ہے، ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ کہا۔ اب بہت غور سے سنیے اس جملے کو۔
ہمارا کیا اختیار ہے اس میں؟ فتح و شکست میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے، اس میں ہمارا کیا چلتا، ہمارا کیا اختیار چلتا ہے؟ یہ کہا، اور کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور فیصلوں پر یہ راضی ہیں، اور ان کی گفتگو ایسی ہے جیسے مخلص مسلمانوں کی گفتگو ہوتی ہے. بھائی فتح ہونا یا نہ ہونا، شکست ہو جانا، صحابہ کا زندہ رہنا یا صحابہ کا شہید ہو جانا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایسا لگ رہا ہے ان کی سب گفتگو سے، لیکن آگے قرآن جو جواب دے رہا ہے اس جواب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے. جو زبانوں سے بول رہے ہیں ان کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ کلمہ جس کی زبان پر ہو دل میں نہ ہو. زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا، دل میں اترا تو مومن، دل میں نہیں اترا زبان پر ہے تو منافق. ہاں اتنا ہی، ایک ہی بالش کا ہے، زبان کو دل کو ایک ہی بالش کا ہے. ایک بالش اندر اتر گیا تو مومن، نہیں اترا تو منافق. تو قرآن کریم کہتا ہے، وہ کہے قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہیے، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تمام کا تمام اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے، چلتا تو اللہ ہی کا ہے. ان کو کہا گیا. اس کے بعد کہا گیا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں ایک ایسی بات چھپاتے ہیں جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے. ان کے دل میں ایک ایسی بات ہے جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. ہاں لیکن وہ ظاہر نہ کرے تب بھی اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، مخلوق سے چھپا سکتے ہیں. قرآن نے جو ہے ان کے اس پول کو کھولا ہے، کہا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اب دیکھو قرآن ان کے زبان، ان کے جملوں کو سن کر جواب نہیں دے رہا، قرآن ان کے اس شبہ کا جواب دے رہا ہے جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے. دل میں کیا چھپا ہوا ہے ان کا؟ وہ یہ کہتے تھے یقولون لو کان لنا من الامر، اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہمارا مشورہ، اس لیے کہ جب احد کی جنگ تھی اس میں صاحب حضور نے مشورہ فرمایا کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر نکل کر کے جنگ لڑی جائے. تو وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں تھے ان کا یہ مشورہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کے احد کی جنگ لڑی جاوے. یہ مشورہ نوجوان صحابہ کا تھا، بڑے صحابہ کا مشورہ، خود حضور کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ لڑی جائے. لیکن جب دیکھا کہ جوش و خروش میں ہے صحابہ تو حضور نے اپنی زرہ پہن لی، جنگی لباس پہن لیا. بعد میں پھر جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کو جو ہے یہ ہوا کہ خام خواہ کہیں ہم نے اپنی رائے پر اصرار تو نہیں کیا، ہم ضد تو نہیں کر رہے. کہا کہ حضور آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں بہتر وہی فرمائیے. حضور نے فرمایا نہیں، اب نبی نے لباس پہن لیا جنگی، اور جب نبی جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی نبی جنگی لباس نہیں اتارتا. حضور نے یہ فرمایا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مشورہ قبول کر لیا جاتا تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم نہ مارے جاتے، ہم نہ مارے جاتے. یہ کہا یعنی یہاں احد کی، وہ ہاہنا سے مراد احد کے پاس نہ مارے جاتے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہیے ان کو، وہ کہنا کہ اگر ان کا مشورہ قبول کر لیا جاتا تو ہم نہ مرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو ان سے کہیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھر میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں، تو وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے اپنے مقتل میں، جس لیے کہ آدمی کی موت کا وقت بھی طے ہے، اس کا دن بھی طے ہے، اس کا سبب بھی طے ہے کہ کس سبب سے مرے گا. حادثے میں مر جائے گا، جل کر مرے گا، ڈوب کر مرے گا، یا نہیں تو ہارٹ اٹیک آ کر کے مرے گا، کینسر کے مرض سے مرے گا، یا دوسری کسی بیماری سے مرے گا، پیٹ کے مرض سے مر جائے گا، سر کے درد سے مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ. سبب بھی ہے اور جگہ بھی، دن وقت کہ کس دن مرے گا، کس وقت میں مرے گا، سبب کیا ہوگا موت کا،
سبب موت بھی اللہ کے ہاں متعین ہے، اور کس زمین پر مرے گا، کس جگہ مرے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ بھی اللہ کے ہاں طے ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت اس احد پہاڑ کے احد میدان میں جس جگہ اس کو مرنا لکھا گیا ہے وہ وہاں کسی نہ کسی سبب سے بہانے سے پہنچ جاتا، اس لیے کہ جگہ بھی طے ہے اللہ کے ہاں۔ یہ فرمایا، قرآن نے جواب دیا ہے۔ اگر تمہارا مشورہ قبول کر لیا جاتا، چلو کر لیا جاتا، اور مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جاتی، تب بھی جن لوگوں کو اس جگہ مرنا مقرر کیا گیا ہے، اللہ کے علم میں اس جگہ مرنا طے پایا ہے کہ یہ آدمی احد میدان کی اس جگہ مرے گا، تو کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پہنچ جاتا۔ اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ آگے کہاں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ جو عارضی ہزیمت ہوئی، کہتے ہیں اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا امتحان لے کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مخلص مسلمان ہے، اس لیے کہ ایسے جنگ کے موقع پر ہی کھرا کھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، جب مصیبت آتی ہے اسی وقت کھرا کھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، امتحان ہوتا ہے اس وقت میں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی جو ہے یہ مصیبت تم پر ڈالی گئی، شکست کی مصیبت، تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ اس قسم کے وسوسے ہیں اس سے تم کو پاک کر دیا جائے نا صحابہ کو، اور تم مضبوط ہو جاؤ پھر۔ ہاں، جنگ کے معاملے میں مضبوط ہو جاؤ۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بہت بہتر طریقے پر واقف ہے، بہت خوب واقف ہے، یہ کہا گیا، ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ آگے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ وہ لوگ جو پیٹ پھیر کر جا رہے تھے تم میں سے، کس دن؟ جس دن جو جماعتوں میں ملاقات ہوئی، یعنی میدان جنگ میں دو غلطیاں ہوئی۔ یہ ایک تو وہ جو درہ تھا جس پر 50 تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ایک غلطی تو ان سے ہوئی جو وہاں ٹھہرے تھے، وہاں جو غلطی ہوئی اس کے بعد جو نظام درہم برہم ہوا تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی، خوف و ہراس کے عالم میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کر کے، کچھ صاحب مخلص صحابہ ہی کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ خاص طور سے اس وجہ سے کہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد تو صحابہ بھاگ رہے ہیں، حضور چیخ پکار رہے ہیں، حضرت ابی ابن کعب پکار رہے ہیں۔ ہاں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تم میں سے میدان جب وہ جنگ کے موقع پر، جنگ کے دن یعنی جنگ احد کے دن تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، یہ دوسری صحابہ کی غلطی تھی اس وقت جو پیش آئی۔ ایک تو وہ غلطی تھی وہ 50 صحابہ کی، 40 صحابہ چلے گئے، 10-11 رہ گئے تھے، یہ بالکل ان سے دوسرے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی تم سے واقع ہوئی، کہتے ہیں ببعض ما کسبوا، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا تھا، بہکایا ببعض ما کسبوا، ان کے بعض جو ہے وہ کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ 2-3 باتیں تسلی سے سمجھنے کی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا کہ وہ جو تم میدان چھوڑ کر بھاگنے میں، وہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، شیطان تمہیں میدان چھوڑ کر بھگانے میں کامیاب ہو گیا، وہ تو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تھا، اور شیطان بہکانے میں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ تم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی ماضی میں، اب نہیں، آئین میدان جنگ میں نہیں ہوئی، اس جنگ سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگنے والے صحابہ کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، اور اس بات کو ماننا چاہیے اور یہ عقیدہ بالکل صاف رکھنا چاہیے کہ اسلام میں
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں. ممکن ہی بولو کیا نہیں ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد. جب نبوت سے پہلے ہی ممکن نہیں تو نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطیوں کا, گناہوں کا صدور ممکن بھی ہے, بلکہ واقعہ ہے, مشاہدہ ہے اس کا. صحیح روایات میں ہے کہ بعض صحابہ سے چوک ہوئی, غلطیاں ہوئی, بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے. اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں. بہرحال یہ عقیدہ صحابہ معصوم نہیں, محفوظ ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. جی, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں صحابہ کی. بولتے ڈر بھی لگتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے اسلام کا جس کے سامنے قرآن نازل ہوا, اور ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ ہی ہیں. اسی لیے قرآن نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو اعتماد ظاہر فرمایا ہے وہ صحابہ کی ذوات مقدسہ پر ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے روات ہیں. روات کہتے ہیں راویوں کو جو ہم تک قرآن پہنچاتے ہیں. ہاں, اور جو ہر گمراہ فرقہ سب سے پہلے صحابہ کی ذوات مقدسہ پر حملہ کرتا ہے تاکہ ان پر سے اعتماد ختم ہو جائے, اور ان پر سے اعتماد ختم کر دینے کے بعد پھر اسلام پر حملہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, راستہ صاف ہو جاتا ہے. ہاں, ببعض ما کسبوا, تو وہ بعض غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھی اس کی وجہ سے صحابہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر, اور میدان چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے, دندان مبارک شہید ہوئے, اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں جو خود ہے, خود لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں, جنگی ٹوپی کو, اس کی ایک جو ہے وہ کڑی اندر پھنس گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زخمی ہوا, حضور کا یہ ہوا. تو ترتیب اور دیکھیے, غلطی ہوئی ماضی میں, کوئی گناہ ہوا, اس کی وجہ سے میدان سے بھگانے میں شیطان کامیاب ہوا, اسے امید ہونے لگی بھگانے کی, کامیاب ہوا. اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کے دل میں کچھ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ظلمت جب تک باقی رہتی ہے شیطان کو امید باقی رہتی ہے بہکانے کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرو, نہیں تو وہ ظلمت بڑھے گی, ظلمت بڑھے گی. جتنی ظلمت بڑھے گی شیطان کا بہکانا تمہارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا. تو گناہوں کی وجہ سے شیطان کامیاب ہو گیا میدان سے بھگانے میں, میدان سے بھاگنے کی وجہ سے پھر دوبارہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا. سمجھ رہے, ایسا ترتیب وار ایسا ہے. اب بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھاگ رہے تھے تو اس وجہ سے بھاگے کہ ان کو ماضی کے کچھ گناہ یاد آ گئے. صحابہ کو بڑی اچھی توجہ کی ہے, غالباً روح المعانی نے نقل کیا ہے. تو ان کو گناہ یاد آنے عین میدان جنگ میں یاد آ گئے, یاد آ کر کے وہ سوچنے لگے کہ یار ابھی وہ گناہ ذمہ میں باقی ہیں, اور ہم اگر موت آ گئی تو ان گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملیں گے. اس خیال سے مرنے سے کترا رہے تھے. ہاں, یہ کہا بھی بعض ماں کا سبو. اسی لیے بعد نے بعض قسموں کی تفسیر بھی کی ہے کہ مال غنیمت کی خواہش, مال غنیمت کی خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی, اس لیے کہ مال غنیمت تو ان کے حق میں جائز و حلال تھا. اور پھر دوسرا بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جینے کی ابھی تمنا تھی, وہی اب میں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ سے کہ ان کو کچھ گناہ ماضی کی یاد آ گئے, اس کی وجہ سے ان کو کچھ جینے کی ہوگی. بعضوں نے ببازی ماں کا ثبوت سے
یہ بعض صحابہ سے وہ عدول حکمی ہوئی تھی، 50 صحابہ سے، اس کی وجہ سے ان کو شیطان ان دوسرے صحابوں کو بھی بہکانے میں کامیاب ہو گیا. یہ تینوں وجہ لکھی ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اب دیکھیے اللہ عجیب، قرآن کریم بھی بڑا عجیب ہے. اب تک تو یہ عقیدہ واضح کر رہا تھا کہ صحابہ سے غلطیاں کا ہو جانا کیا ہے، بولو کیا ہے، ممکن ہے. لیکن آگے چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ سن کر کے کسی مسلمان کے دل میں صحابہ کے تعلق سے میل آ سکتا ہے، تو فوراً اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ جملہ قیامت تک اللہ کی اس کتاب میں محفوظ رہے گا، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. چلو دنیا میں کسی کے لیے تو یہ اعلان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کشف ہو، کسی کو جو ہے وہ الہام کے ذریعے بتا دیا گیا ہو، لیکن کسی بڑے سے بڑے غوث و خطو ابدال کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہو. لیکن معافی کا اعلان اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں کیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور جب جس طبقے کی کہ لغزشوں سے معافی کا اعلان، اور اس بھاگنے والوں میں ایک اور سمجھنے کی بات ہے، اس بھاگنے والے میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، جن کو حضور نے اپنے 2 بیٹیاں دی تھی، اور جن کو خلفاء راشدین میں جن کا شمار ہے، اور جن کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہے، جن کی دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہے، خلفاء راشدین میں سے ہیں. ہاں ایسا معاف کر دیا کہ ان کے جنتی ہونے کا اعلان حضور کے زمان سے بھی کرا دیا. ایسا معاف کر دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو کے لیے ان کو آئیڈیل بنا دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میں نے بہت تفصیل سے کئی مرتبہ مختلف جگہ پر جو اہدنا الصراط المستقیم میں صراط الذین انعمت علیہم میں سے مراد کون ہے، میں نے بڑے تفصیل سے اس پر کلام کیا، وہ بیان محفوظ بھی ہے. اسے میں نے ثابت کیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا اشارہ الذین انعمت علیہم میں بھی ملتا ہے، من النبیین والصدیقین. اس لیے کہ صدیقین میں صدیق اکبر آ گئے، اور شہداء میں حضور کے 3 خلفاء آ گئے، ایک حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی. 3 خلفاء اس میں آ گئے، صدیقین میں صدیق اکبر آ گئے. تو چاروں خلفاء کا اشارہ صراط الذین انعمت علیہم میں ملتا ہے. ایسا معاف کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا. اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں لکھنے والے اور بولنے والے اور ان کے لغزشوں کو اچھالنے والے؟ یاد رکھو ہمیشہ، اور ہمیشہ اس جملے کو لکھ لو، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام و قابل قدر طبقہ و صحابہ کا ہے. اور یاد رکھو کہ آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، چاہے وہ اہل حق میں سے پہلے رہا ہو، اور صحابہ کے بارے میں زبان کھلتے ہی اب وہ اہل حق میں سے باقی نہیں رہا، اب وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. یاد رکھیے اس بات کو. گمراہ آدمی کے پہچاننے کے لیے یہ بہت بڑی ترازو میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دل پاک و صاف ہے یا کالا ہے. ہاں جن کا دل صحابہ کے تعلق سے صاف نہیں ہے، اس کے گمراہ ہونے میں شک کرنا خود آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. یاد رکھیے اتنا مقدس طبقہ ہے یہ، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. آگے فرمایا ان اللہ غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور کا تقاضا ہے، مجبور ہو کر کے نہیں کہ اللہ معاف کرنے پر اللہ مجبور ہے. نبی ہے، نبی کے صحابہ ہیں نا، یہ نبی اللہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر معاف نہ کیا، اگر بہت غور سے سمجھو اس مسئلے کو، اگر معاف نہ کیا، خدا، نبی تو نمائندہ ہوتا ہے نبی کا، خدا کا، اور یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، معاف نہ کیا تو کہیں بغاوت نہ کر دے پورے مل کر. خدا کی حکومت کوئی ووٹوں والی حکومت ہے؟ جیسے پارٹی کا ایم ایل اے ہوتا ہے، اس نے گھوٹالہ کر دیا ہے 1000 کروڑ کا، اگر اس کی پارٹی نے اس پر پردہ نہ ڈالا،
اسے جیل میں جانے سے نہ بچایا تو سارے مل کر کے بغاوت کا اعلان کر دیں گے. یہ ایسی حکومت نہیں. اللہ کہتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے نہیں ہے, بغاوت کے خطرے کی وجہ سے نہیں. میری صفتیں, میں غفور ہوں, میری صفت کا تقاضا ہے. حلیم, میں بردبار ہوں, اس صفت کے تقاضے کی وجہ سے میں نے معاف کیا ہے, کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں. سمجھ رہے؟ یا عام مفسر نے نہیں لکھا ہے, میں عرض کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, آگے یا ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, کافروں جیسے نہ ہو جاؤ. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لاخوانہم, کس سے؟ اپنے بھائیوں سے کہا. منافقین نے کہا تھا نا, کہتا ہے تمہارے خیالات ایسے نہیں ہونے چاہیے. ہاں, انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. بھائی سے مراد انہیں نسب خاندان کے اعتبار سے, اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ خاندانی انصار میں سے تھے. انصار جس خاندان کے تھے, یہ جو منافقین تھے وہ بھی انصار میں سے ہی تھے. منافقین انصار میں ہی سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے یہ منافقین نے ان کو اپنا بھائی کہا. آمنو اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا, جب وہ سفر میں نکلتے یا جہاد کے لیے جاتے تو وہ یہ کہتے تھے, لو کان عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے, وما قتلوا, اور نہ قتل کیے جاتے. یہ کہتے لیجعل اللہ, ایک امید ہوتی اگر ہمارے پاس رہتے تو قتل نہ ہوتے. یہ کہا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوب, ان کا یہ خیال کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے, حالانکہ ان کو معلوم ہے ان کے پاس ہوتے تو میں آج نہیں تو کل مرتے. چلو آج نہیں مرے, کبھی نہ کبھی تو مرتے. آج اگر جہاد میں نہ مرے تو ہمیشہ تو نہیں رہ پاتے, کبھی نہ کبھی تو مرتے. کہا کہ یہ کانٹا کہ اگر یہ نہ جاتے, ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے. تو کہا کہ یہ خیال کانٹا بن کر کے ان کے دل میں چپتا رہے گا, اور ہمیں دنیا میں ان کی اس نفسیاتی سزا میں ہم مبتلا کر دیں گے. ان کو ہمیشہ پچھتاتے رہیں گے, پچھتاتے رہو. واللہ یحیی و یمیت, اور اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کا مالک ہے. اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے. میں ہمیشہ یہیں آ کر کے نقل کرتا ہوں خالد بن ولید کا وہ جملہ. انہوں نے کہا تھا کہ میرا بدن کا کوئی حصے میں, بدن میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار, نیزے اور چاقوؤں کا سے میرا زخم جو ہے وہ زخمی نہ ہو. ہاں, یہ فرماتا ہوں. یہ ایران اور روم دونوں حکومتوں کو انہوں نے شکست دی. دونوں اس وقت کے سپر پاور تھے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی کام لیا تھا. خالد بن ولید کو بستر پر ان کی موت آئی, اور یہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ موت سے پہلے نہیں مر سکتا, زندگی سے زیادہ نہیں جی سکتا. زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا, موت سے پہلے مر نہیں سکتا. اور یہ فرماتے تھے اگر میدان جہاد میں جانا موت کا یقینی سبب ہوتا تو آج اس خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی. فلا نامت عیون الجمنا. ہاں, اس کے بعد لکھا ایک جملہ کہ اے کاش دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ جملہ پہنچا دو, ان کی آنکھیں کھلے میری زندگی کو دیکھ کر کے. فلا نامت عیون الجبنا. واللہ بما تعملون بصیر, اور یہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اسے. اللہ کیا جانتے ہیں؟ بہتر جانتے ہیں. ہاں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر اللہ کے راستے میں مر گئے, چلو مر گئے. ایک جواب تو یہ دے دیا کہ وہ تمہارے پاس رہتے تو بھی کبھی نہ کبھی مرتے, یہ کہا. ایک وہ جواب, دوسرا جواب دے رہا ہے اللہ کے راستے میں اگر شہید ہو جاتے یا مر جاتے, اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ جہاد کی نیت سے نکلنے کے بعد چاہے دشمن کی تلوار سے مرے, شہید ہو, یا میدان جنگ میں طبعی موت مر جائے. کون سی موت مر جائے؟ طبعی موت مر جائے تو بھی اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے, اس لیے کہ وہ تو جہاد کے لیے نکل پڑا ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس اسے انعامات ملنے والے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرنے والے. دنیا کی یہ مال و دولت فانی بھی ہے, عارضی بھی ہے, ٹیمپروری ہے اور ختم ہونے والی ہے. یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے, یہاں کی ہر نعمت عارضی ہے. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے, مر گئے تو کیا ہوا, مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمایا.
آگے فرما وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم تبھی موت مرو یا شہید ہو کر کے مرو، بہرحال تم کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کی ان لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ آگے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، آپ کی زبان بھی بڑی میٹھی ہے، نرم گفتار ہے، اور پھر آپ کی طبیعت میں ایک نرمی ہے، بردوباری ہے، سخت نہیں ہے، آپ نہ زبان کے سخت ہیں نہ مزاج کے سخت ہیں۔ ہاں، نبی کی صفت کو اپنانا چاہیے، خاص طور سے ذمہ دار کو۔ میرے اشاروں کو سمجھو، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ تفصیل رہ جائے گی بہت۔ خاص طور سے ذمہ دار کو، حضور پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں، ایسا حالات پیش آتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا نبی کو، غلطیوں کی، صحابہ کی جو لغزش ہوئی اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تنخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو لوگ تمہارے اطراف جمع ہیں صحابہ، جان نثار، یہ جان نثار تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ ذمہ دار کو خاص طور سے جو ہے نرم دل ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، نرم گفتار ہونا چاہیے، زبان بھی میٹھی ہو، مزاج بھی نرم ہو، تحمل ہو، مزاج میں بردباری ہو، دل کا بڑا نرم ہو۔ آگے فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ بھی، ہم تو معاف کر دیے ہیں، آپ بھی معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کی حکم عدولی ہوئی ہے، آپ کے حکم کی سرتابی ہوئی ہے، آپ کی نافرمانی ہوئی ہے نا، ہم نے تو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے، سفارش کی جا رہی ہے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ پر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور پھر ان کے معافی کی دعا بھی کیجئے، اس لیے کہ یہ حق تو آپ سے متعلق بھی ہے، ہمارے متعلق جو حق تھا ہم نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ آگے فرمایا چونکہ جنگ احد میں صحابہ سے مشورہ لیا گیا تھا تو نقصان اٹھانا پڑا تھا، کہیں اس نقصان کو سامنے رکھ کر کے، اس نقصان کا حوالہ دے کر کے صحابہ سے مشورے کو ترک نہ کیا کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے ہم امور میں، چھوٹے چھوٹے باتوں میں کہ پیشاب کو جاؤں کیا، بیت الخلاء کو جاؤں کیا، ایسے باتوں میں مشورہ نہیں ہوتا، اہم امور میں مشورہ ہوتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کی جو ہے وہ دل جوئی کی جا رہی ہے، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کتنا مقدس اور قابل قدر طبقہ ہے صحابہ کا۔ من حیث الطبقہ، پوری جماعت کی طرفداری تو صرف صحابہ کی فرمائی ہے اللہ نے، انبیاء کے بعد اور کسی کی نہیں۔ ہاں، وہ بھی قرآن میں، اللہ کی اس کتاب میں، ان سے مشورہ برابر کیجئے۔ ہاں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کرنے کے بعد جم جاؤ۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی نے پوچھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ عزم کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مشاورت اہل الرائے، علماء کے لیے عرض ہے، مشاورت اہل الرائے واتباعوہم، اہل رائے جو رائے دینے کے قابل ہوں ان سے مشورہ کرو، اور مشورے کے بعد جو بات طے ہو جائے اس پر پھر اس کی اتباع کرو۔ یہ تو مشورہ ہی نہیں کرتے، مشورہ کرتے ہیں تو نااہلوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو بات طے ہو جائے اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ آج میں جو ہے ایک اور حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھ میں آئی میری بات؟ اہل رائے سے مشورہ کرو، اور پھر جو مشورے میں طے ہو جائے اس کی اتباع کرو، یہ مطلب ہے عزمتا کا۔ اب تو مسئلہ ہی واضح ہو گیا، علماء کے لیے عرض ہے، پھر اس حدیث کو سامنے کر پھر بحث کریں گے کبھی، اور یہ بحث علماء کے درمیان ہوگی، آپ یاد رکھیے اس جملے کو۔ یہ ایک حدیث میں، اس کے راوی حضرت علی ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، یہ اس کے راوی تو حضرت علی ہیں،
تو پوچھا کہ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا شاور الفقہاء العابدین، تو تم پھر ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو سمجھدار ہوں، جس مسئلے میں مشورہ کر رہے ہو اس مسئلے کے ماہر ہوں۔ میری بات پر غور کرو، یہ اس بات پر بھی، یہ ایک آدمی اسکول کا ماہر ہے تو میرے سے مشورہ کر کے فائدہ نہیں، اس سے مشورہ کرو جو 50 سال اسکول پڑھا چکا ہو۔ یہ ایک آدمی، ایک مجھے مشورہ کرنا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے، تو جا کر کے مفسر قرآن سے نہیں مشورہ کریں گے، انجینئر سے مشورہ کرو۔ اگر میڈیکل کالج کھولنا ہو تو ڈاکٹروں کی ٹیم سے مشورہ کرو، سمجھدار ہوں۔ آگے فرمایا خدا پرست ہو، ہاں دنیا دار نہ ہو۔ آج میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہے جمعہ میں، دوسرا موضوع تھا میرا، پورا موضوع لمبا ہے، وہ موضوع کا ایک جز یہ تھا کہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ ساری دنیا کے اقوام مل کر کے مسلمانوں کو نگل جانے کے لیے ایسے دوڑیں گے، ایسی دعوت دیں گے ایک دوسرے کو جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل میں وہن کو اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا یہ وہن، وہ ہاں نون، وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ اصل میں دونوں ایک ہی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر آدمی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب آدمی کا مال اس کا محبوب بن جاتا ہے تو جو محبوب جہاں ہوگا وہ وہیں رہنا چاہے گا۔ اللہ محبوب نے، مال اس کا محبوب ہے، اور جس کا محبوب اللہ ہے تو اللہ سے ملنے کے لیے اس کو موت کا پل پار کرنا پڑے گا۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ جلد سے جلد موت آ جائے، اللہ تک پہنچو۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے، حضور بہت لطیف اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ جب دشمنوں سے مقابلے کے لیے مشورہ ہو تو سرمایہ دار اور مالداروں سے مشورہ نہ کرو، اور اگر مالدار اور دنیا داروں کو مشورے میں شریک کرو تو صرف دنیا دار اور مالداروں کو شریک مت کرو، اس میں غریب دیندار جو سمجھدار بھی ہوں اور علماء کو شریک کرو۔ یہ فیضہ عظمتہ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ فتوکل علی اللہ، جب بات طے ہو جائے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ حضور نے حدیث میں فرمایا سمجھدار اور خدا پرست لوگوں سے مشورہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین۔ بات طے ہو گئی مشورے سے، پھر اس پر جم جاؤ اور آگے بڑھو، خطرات کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ متوکل اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔